السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا واجب الاحترام بزرگوں،
بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پہ سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے تو انعامات اس قدر ہیں، اس قدر ہیں کہ انہیں حیطۂ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ جس منعم نے، ہمیں تو شعور نہیں ہے، مگر انعام کرنے والے کو تو پتہ ہے نا میں نے کیا کیا انعام دے رکھے۔ ہمیں تو بہت سے انعامات کا شعور بھی نہیں ہوتا، ہمارے قلب و فکر پہ کبھی یہ بات کھٹکتی بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام اور احسان ہے جو ہمارے اوپر شب و روز ہو رہا ہے۔ لیکن اس منعم کو تو پتہ ہے نا انعام کرنے والے کو۔ اسی لیے اس مالک نے یہ بات فرمائی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم تو بھائی انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ان نعمتوں کا تم شکر کر سکو، چہ جائے کہ تم ان کا شکر کر سکو۔ تم تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی وافر نعمتیں شب و روز تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورج کی روشنی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سارا دن ہم اللہ کی دی ہوئی اس برائے ہوئے سورج کی روشنی سے اور تمازن سے مستفید ہوتے ہیں، کوئی بل ہمیں ادا کرنا نہیں پڑتا۔ ہوا ایک لمحہ کے لیے اس فضا سے ختم ہو جائے، پوری کائنات مر جائے، لیکن اس ہوا کا ہمیں کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑتا۔ کتنا پانی ہے، یعنی جتنی چیزیں انسان کو زیادہ ضروری ہیں اتنی ہی اللہ ذوالجلال نے ان اشیاء کی فراوانی کر رکھی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا انعام اور کتنا کرم۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار و اصبہان میں ایک بات ذکر کی، اور انہی کے حوالے سے تقریباً امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عدۃ الصابرین میں امام منصور رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کی۔ ان سے کسی نے کہا کہ جناب مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آج دیکھیں ہمارا ماحول خط و کتابت کا کیا ہے، اور ہماری باہم خط و کتابت میں اور ٹیلی فون پہ گفتگویں کیسی ہیں۔ ان کے دوست نے پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے، مجھے خط لکھیں۔ وہ جواباً کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں قد اصبح بی من نعم اللہ ما لا نحصیہ بکثرت ما نحصیہ، فقد اصبح بی من نعم اللہ بکثرت ما نحصیہ، کہ کتنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود۔ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحمان۔ وہ جانتا ہے ہماری ایک ایک نالائکی کو، لیکن اس کے باوجود بھی سبقت رحمتی من غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے سبقت لے جا چکی۔ فرماتے ہیں
فقد بقیت متحیرا فیما بین ہاتین بجمیل ما نشرا و بقبیح ما سترا. میں تو حیران ہوں کہ اللہ کی کس کس نعمت کا شکر کروں. اس بات کا شکر کروں کہ میری خوبیاں اللہ ذوالجلال نے لوگوں کے مابین پھیلا رکھی ہیں، یا اس بات پہ اللہ کا شکر کروں کہ میرے عیوب پہ اللہ ذوالجلال نے پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ اکبر کرے. لوگوں کی نگاہ میں مولوی ہوں، عالم ہوں، نیک ہوں، بڑا ہوں، لیکن جو میری کمزوریاں ہیں، میری نالائکیاں ہیں، میرے عیوب ہیں، ان عیوب پہ اللہ نے ستر پوشی فرما رکھی ہے، پردہ پوشی کر رکھی ہے. میں ان یعنی جو نعمتیں میری اچھائی اور میری بھلائی اور میری ناموری کی جو شہرت اللہ ذوالجلال نے پھیلا رکھی ہے، میں اس کا شکر کروں، یا میری جو پردہ پوشی اللہ ذوالجلال نے کر رکھی ہے میں اس کا شکر کروں؟ اس سے تو کسی صورت اللہ ذوالجلال کی نعمت کا شکر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر کبھی. آپ دیکھیں یہی آنکھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. یہ چھوٹی سی پتلی ہے اتنی سی، جو ایک لمحہ میں پوری فضا کو جناب احاطہ کر لیتی ہے. ایک لمحہ میں، ایک سیکنڈ، اور بلا کلفت، بلا تکلف اور بغیر کسی پریشانی کے فوراً پوری فضا کا احاطہ ایک لمحے میں یہ نگاہ جو ہے وہ کر لیتی ہے. اور ہم اس کو اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں. چند سال کی بات ہے، اخبارات میں، ہمارے پاکستان میں اخبارات میں ایک خبر چھپی، معلوم نہیں یہاں آئی ہے یا نہیں، وہاں اخبارات میں یہ خبر چھپی سی، بڑی عجیب و غریب، کہ دنیا کے جو چند افراد، 20-25 افراد جو بڑے بڑے اول نمبر پہ جو سرمایہ دار ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب مال، جنہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مال و دولت کس قدر ہے، اس کا کسی اخبار والے نے انٹرویو لیا اور اس سے کہا، ایک کا کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ سرفراز فرما رکھا ہے، آپ کی کوئی خواہش بھی باقی ہے؟ کوئی اور خواہش ہے دنیا میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خواہش ایسی نہیں آپ کے مال و دولت کی بنا پہ جو پوری نہ ہو پاتی ہو. آج مال ہے، مال کی بدولت جو چاہے انسان کرے اور جہاں چاہے جائے، جو چیز چاہے خرید لے. مال جس کے پاس ہے گویا اس کے پاس سبھی کچھ. تو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی بھی خواہش، تمنا، آرزو ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ پوری ہو اور ابھی تک وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں میری ایک تمنا ہے، بلکہ میں ایک بدنصیب انسان ہوں. میری ایک تمنا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہ میں ایک بدنصیب انسان ہوں. تمنا کیا ہے کہ مجھے ایک تکلیف ہے، مجھے ایک بیماری ہے. بیماری کیا ہے کہ یہ میں اپنی آنکھوں کے یہ جو ہے نا پلکوں، یہ اپنی مرضی سے انہیں بند اور کھول نہیں سکتا. اس طرح نہیں کرتا، بلکہ آنکھیں کھولتا ہوں تو ڈاکٹر نے میجک قسم کی کوئی چیز لگا دی ہے اور وہ ان کو ایسے میں کر لیتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں. جب تھک جاتا ہوں اس کو اتار دیتا ہوں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر میری اس عضو کی حرکت کو بحال کر دے اور میری جتنی بھی جائیداد ہے اس کا نصف مجھ سے لے لے. جتنی میری جائیداد اور جتنا میرا مال و متاع ہے اس کا نصف مجھ سے لے لے. اللہ اکبر. اور یہ قوت، یہ ہلنے کی، خود بخود آنکھ کھلنے کی اور خود بخود بند ہونے کی، یہ مجھے بحال کر دے. کوئی ڈاکٹر ایسا مجھے مل جائے، میرا یہ علاج کر. آپ اندازہ کریں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت، یہ آنکھ کا خود بخود کھلنا، خود بخود بند ہو جانا، یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طرح ہر عضو اور ہر چیز، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے انسان پر، بے پناہ احسان ہے انسان پر. لیکن
بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں حقیقی بات ہے کہ شعور نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم میں روایت ہے، امام حاکم نے تو اسے صحیح کہا ہے اور علامہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترغیب میں اسے ذکر کیا کہ جبرائیل امین نے بتلایا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے امتوں میں ایک آدمی تھا، ایک راہب تھا، بڑا نیک، بڑا زاہد۔ وہ ایک چشمے پہ بیٹھا ہوا تھا، چشمے کا پانی پیتا تھا، اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا تھا، اور کچھ پھل وہاں جنگل میں اللہ اسے کھانے کے لیے عطا فرما دیتا تھا، بس اسی پہ اس کی گزران تھی۔ اور وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا، یا اللہ جس طرح میری زندگی تیری بندگی میں گزری ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میری روح قبض ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں سجدے میں پڑا ہوا، سجدے کی حالت میں میرا روح پرواز کرے، اور قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ میں تیرے دربار میں پہنچوں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں جبرائیل امین نے بتلایا، اسی طرح اس پہ موت آئی، وہ مرا، اللہ کے حضور پیش ہوا، حاضر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہیں میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، جاؤ تمہیں میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ سال ہا سال میں نے تو آپ کی نافرمانی نہیں کی، بندگی ہی میں وقت گزارا ہے، روکی سوکھی گزار کے وقت گزارا ہے، چشمے کا پانی پی کے تیری بندگی میں مصروف رہا ہوں، کچھ کیا نہیں سوائے تیری بندگی اور تیری اطاعت اور تیری فرم برداری کی، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے تمہیں اپنی رحمت کی بدولت معاف کر دیا۔ یا اللہ وہ زندگی بھر کی عبادت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا تمہیں اپنی 40-50 سالہ زندگی کی عبادت پہ بڑا ناز ہے، بڑا ناز ہے، بڑا مان ہے تمہیں کہ میں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمائیں گے نکالو نا اس کی ایک آنکھ نکالو اور اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف رکھو، اور ایک آنکھ کی جو نعمت ہے وہ ایک طرف رکھو۔ اب وہ ایک آنکھ کی نعمت کا پلڑا جھک جائے گا اور زندگی بھر کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک آنکھ کی نعمت، ایک آنکھ، پھر وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اللہ پانی کس نے تمہیں دیا ہے، تمہیں زندگی کس نے دی، تمہیں صحت کس نے دی، تمہیں کھانا کس نے دیا، تمہیں چشمے کا پانی کس نے دیا، یہ سب کچھ میری رحمتوں سے تو تمہیں ملتا رہا، پھر جھکنے کی توفیق بھی تو میں نے تمہیں دی۔ ہم 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ میں اترا لیتے ہیں کہ جناب بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ بھائی یہ ہمارا کیا کمال ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار میں ہمیں جھکنے کی توفیق دی، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ راز ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے سکھلایا تھا کہ نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہی وہ تو راز ہے۔ تو نماز بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ذو الجلال کے فیضان کا بھائی نتیجہ ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اللہ کا فیضان نہ ہو، اللہ کی کرم نوازی نہ ہو، تو ہم ایک لمحہ ایک قدم نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ آگ چھبک سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ ذو الجلال کا فیضان ہے بھائی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کسی کی بات کرتے، میری اور آپ کی بات نہیں، سید کائنات کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی کیا مجال ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کیا ہم؟ وہاں تو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے لن يدخل الجنت احد الا برحمت، کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، حضور آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمت،
वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिही, मैं भी नहीं इल्ला ये कि अल्लाह अपनी रहमत से ढांप ले मुझे, अल्लाह अपनी रहमत में मुझे ले ले। भाई अल्लाह की रहमत के बगैर तो चारा ही नहीं, अल्लाह की मेहरबानी और नवाजिश के बगैर तो चारा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह दुल जलाल की नेमतें इतनी हैं, इतनी नेमतें हैं कि जिंदगी भर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते रहे तो एक नेमत का शुक्र भी अदा नहीं हो सकता, एक नेमत का शुक्र भी अदा नहीं हो सकता। चे जाए कि पूरे जिस्म पे जितनी अल्लाह जुल जलाल की नेमतें हैं हम उन तमाम नेमतों का शुक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया है शुक्र करना तो कुजा रहा भाई, तुम तो अल्लाह की नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता ये बात जरूर कहे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता कि रब्बुल जलाल वल इकराम ने हमें इसमें एक और हमारे लिए शफकत और रहमत का पहलू रखा है। देखिए अल्लाह जुल जलाल की करम नवाजी की इंतहा देखिए, रब्बे अकरम फरमाते हैं, रब्बे रहीम और करीम फरमाते हैं, रब्बे रहमान और रहीम फरमाते हैं। अल्लाह तेरे कुर्बान जाऊं, मेरा अल्लाह वो है, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह वो है जिस मेरे अल्लाह ने अपनी पहचान बिस्मिल्लाह के बाद अल्लाह और रहमान और रहीम से करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ठीक है, जब्बार भी है, कहार भी है, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहला अपनी पहचान और अपनी सबसे पहली मारिफत वो करवाई है, तो वो किससे? रहमान और रहीम से। उस मेहरबान ने क्या कहा है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। यहां देखिए गौर फरमाइए, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये लाम भी ताकीद का, हाँ? लाम ताकीद, लइन शकरतुम, आगे फिर लाम फिर ताकीद का, और हुक्म क्या है कि अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम शुक्र करोगे लअज़ीदन्नकुम, नून सकीला फिर ताकीद, मैं जरूर जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा, मैं जरूर जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और दूसरे मशाइख ने कि देखिए बाकी आमाल में की कबूलियत में अल्लाह की मशीयत हायल है, बाकी आमाल की कबूलियत में अल्लाह की मशीयत हासिल है, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। लेकिन यहां तो अल्लाह फैसला सुना चुके, यहां तो अल्लाह जलाल फैसला दे चुके कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र तुम करो फिर देखो मेरी रहमतें तुम पे और कितनी बरसती। तुम शुक्र करो फिर मेरी रहमतें देखो कितना सुबह शाम तुम पे बरसती। अफसोस ये है कि ना हम अल्लाह की रहमतों को और नेमतों को पहचानते हैं और ना ही अल्लाह जुल जलाल की नेमतों की तरफ, शुक्र की तरफ आते हैं। हम तो बस यही है कि ये तो मेरी कमाई का नतीजा है, ये मेरी अकल का, मेरी फहम का, मेरे तजर्बे का, मेरी मेहनत का। वो अल्लाह के बंदो अगर अकल भी तो दी है तो अल्लाह ने दी है ना, कुव्वत दी है तो वो भी तो अल्लाह ने दी है, तजर्बा दिया है तो वो भी अल्लाह ने दी है, हमारा क्या है? इसलिए जो कुछ है वो सब कुछ तो अल्लाह की अता है, जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह की अता है। इसलिए भाइयों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को याद रखें और अल्लाह जुल जलाल की नेमतों का शुक्र करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने ये फरमाया है जो मैंने पढ़ी थी सूरत अत-तकासुर, उसके आखिर में क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, सुम्मा लतरहुन्नहा ऐनल यकीन, जहन्नम को तुम अपनी आंख से देख लोगे, आंखों से देखोगे। अब तो नहीं ना नजर आती, अब कहने से भी तुम्हें डर नहीं लगता, बतलाने से भी तुम्हारे दिल में खौफ नहीं आता, जहन्नम की बातें करने से भी तुम्हारे दिल जो है ना वो नहीं पिघलते, तुम्हारे दिलों में कोई एहसास पैदा नहीं होता जहन्नम के तज़किरों से, अल्लाह के अज़ाब से तुम्हारे दिल में कोई खौफ पैदा नहीं होता। लेकिन याद रखो ये वक्त आने वाला है, ये दिन आने वाला है, ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, जहन्नम सामने होगी, फिर एक एक नेमत के बारे में हम सवाल करेंगे। हमने तो नेमतें दी थी, क्या किया तुमने, क्या किया? वो खड़ी है, वो है नेमतों की नाशुक्री के नतीजे में वो जहन्नम, वो सजा की जगह, वो मकान महल तुम्हारा। मैंने नेमतें दी हैं, क्या किया है तुमने? हदीस में आता है, सही बुखारी और मुस्लिम में है, नबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम घर मुबारक से घर से बाहर निकले तो जनाब बाहर निकलते ही मुलाकात हो गई हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। अल्लाह पूछा इस वक्त कहां कैसे निकले घर से?
نبی علیہ السلام نے پوچھا اس وقت گھر سے کیسے نکلے، کیا مطلب ہے گھر میں سے باہر آنے کا؟ عرض کرنے لگے جی کہ گھر میں کھانے کے لیے تھا کچھ نہیں، بھوک نے ستایا ہے، روزی کی فکر میں ہم باہر نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ابو بکر نے شاید پتہ نہیں کیا لوٹ لیا خلافت لے کے، معاذ اللہ ثم استغفر، کیا بنا لیا عمر فاروق نے، اور کیا بنا لیا عثمان غنی نے، اور کیا بنا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو میرا موضوع نہیں، ورنہ آپ سے عرض کرتا، لیکن ادھر جاؤں گا تو تفصیل بڑھ جائے گی، عنوان سے بھڑک جاؤں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر سے نکلے ہیں اللہ کے سہارے، اللہ پہ توکل، کوئی اللہ سبب بنا دے گا کھانے پینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکرا کے، بھائیو اسی وجہ سے تو میں بھی گھر سے نکلا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بھوک نے تو مجھے ستایا ہے۔ چلو فلاں انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ ایک انصاری کے گھر میں یہ تینوں ساتھی چلے گئے۔ گھر میں انصاری تھے نہیں، زوجہ محترمہ تھی، ان کو تو چو چڑھ گیا۔ اب جس گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ابو بکر و عمر ہو، اس گھر میں جناب پھر چو نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اس سے بڑی اور خوشی ہوگی کیا؟ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ہے نا وہ داخلہ ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا خوشی خوش نصیبی کسی کی ہوگی؟ بسم اللہ بیٹھیے، ابھی آ جاتے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ آئے، دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا کہ آج میرے مہمان محمد رسول اللہ ہے اور ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ اکبر۔ فوراً سب سے پہلے گھر میں کھجوریں پڑی تھی وہ لے آئے، پانی لے آئے، فوراً ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، گوشت پکایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے کھجوریں بھی کھائیں، پانی بھی تناول فرمایا، گوشت کھانا بھی کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بھائیو لا تسألن یومئذ عن النعیم، لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، یہ کھانا ہم تو بھوکے نکلے تھے، ہم تو بھوکے نکلے تھے گھر سے، پانی بھی پینے کو مل گیا، کھجوریں کھانے کو مل گئی، روٹی گوشت کھانے کو مل گیا، اس سے بڑی اللہ کی اور کیا نعمت ہے؟ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، زور کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا عشائیہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عصرانہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنے ہم بد نصیب ہیں کہ الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کبھی الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ابتدا میں بسم اللہ بھول جاتی ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، اور اختتام پہ الحمدللہ بھول جاتے ہیں کہ اتنا شکر کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کھانا ہمارے لیے تیار کروا دیا، یہ کھانا ہمیں مل گیا۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے، جناب ڈکار لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے جناب یہ سب کچھ ہمارا ہی کمایا ہوا تھا اور ہمیں مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے قدم پہ کھڑا ہوگا، لا تزال علی قدمہ، اپنے قدم پہ کھڑا رہے گا، اس وقت تک اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جس وقت تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ کیا سوال ہے؟ فرمایا پہلے یہ کہ یہ عمر تمہیں دی تھی، عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں ضائع کیا؟ تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں نبھایا؟ ہاں، تمہیں مال دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تمہیں علم دیا تھا، اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ 4 سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہر انسان سے ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ ان 4 سوالوں کے تناظر میں ہمارے پاس کوئی جواب ہے یا نہیں ہے۔ سوال تو ہر ایک کو ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قدم نہیں ہلیں گے، نہیں ہلائے جا سکیں گے، کوئی اپنی طاقت کے باوصف ہلا نہیں سکے گا قدم اللہ کے سامنے جب تک یہ 4 چیزوں کا سوال نہ دے، جواب نہ دے۔ بلکہ میں نے جس طرح آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم ان السمع، کان کے بارے میں بھی، آنکھ کے بارے میں بھی،
دل کے بارے میں بھی ہم سب سے پوچھیں گے، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل دیا، اور تمہارا دل کہاں اٹکا رہا؟ اللہ اکبر، تمہارا دل کہاں اٹکا رہا؟ تمہارے دل میں کس کی محبت سمائی رہی؟ تمہارے دل میں کیا 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 چیز سمائی بسی رہی؟ تیرا دل تو اس لیے دیا تھا کہ اس میں میری محبت آئے، اس میں میرا پیار آئے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ تم بتلاؤ کہ میری محبت کے بجائے تمہارے دلوں میں کس کی محبت جا گزری رہی؟ مال کی رہی، اولاد کی رہی، اپنی جائیداد کی رہی، پھر جناب پتہ نہیں کہاں کہاں تمہارا دل کس کس آشنائیوں میں جناب تمہارا دل اٹکا رہا۔ مجھے تو بھلا ہی دیا، تو نے مجھے تو بھلا ہی دیا، اور سچی بات ہے ہم نے تو موضوع محمول ہی بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائی، سچی بات ہے، بات سے بات نکل آتی ہے اور بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہائے میرے اللہ، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مرکز محور، ہماری اصل الاصول اور ہماری بنیاد، ہمارے عقیدے کی اول اور آخر وہ کیا ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ دیکھیے، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت، اللہ کے بعد اللہ جس سے کہے اس سے محبت، اللہ کے بعد اللہ جس سے کہے، یعنی ہماری محبت کا مرکز کیا ہے؟ اللہ۔ محبت کا مرکز کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کے انبیاء سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کی مساجد سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت، تو یہ ساری محبتیں ان کو کیسے ملی ہیں؟ اللہ کی نسبت سے ملی۔ بات سمجھے یا نہیں؟ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، نبی اللہ کے نبی ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مسجد مساجد اللہ ہے، کتاب قرآن ہے، کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کی قدر ہے، ان سے محبت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کرو کہ اس اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کے لیے۔ مجھ سے محبت کرو کس لیے؟ کہ اللہ۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے۔ قدم قدم پہ رسول اللہ کی محبت تو ضرور ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی محبت کا مرکز اور اصل الاصول وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ دیکھنا ہے کہ کس کی زیادہ محبت، کس سے زیادہ محبت ہے۔ ایمانداروں کے بارے میں خود مالک نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر یہاں ہمارے ہاں شیخ الاسلام نے ایک بڑی عجیب بات کہی، یہاں بہت پیاری بات فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی ہماری تو اس سے اللہ کے لیے محبت ہے، ہوتی ہے نا بات، وہ جی میری تو فلاں سے اور جی بس اللہ کے لیے محبت ہے۔ ہاں، کہنے میں تو یہ بات انسان کہہ جاتا ہے۔ معلوم ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں، او بھائی، وہ جس کے واسطے سے تمہیں اس سے محبت ہے پہلے دیکھ لو کہ اس سے کتنی محبت ہے۔ بس سمجھے یا نہیں؟ جس واسطے سے اس سے محبت کر رہے ہو وہ پہلے اس سے کتنی محبت ہے تمہیں۔ اگر اس کی محبت میں تم صادق نہیں ہو تو یہاں بھی نفس پرستی ہے، حفظ پرستی ہے، غرض پرستی ہے، یہاں بھی اللہ کی محبت شامل حال نہیں، یہاں بھی اللہ کی محبت نہیں، یہاں بھی پھر نفس پرستی ہے شامل ہے، کیونکہ اللہ سے تو محبت ہے نہیں، اس سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ کی محبت ہی خالص نہیں ہے تو اس سے محبت سے معنی دار۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہے جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں میں سمجھا دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ان چیزوں سے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، دل سے بھی پوچھا جائے گا، دل کہاں اٹکا رہا، دل میں کس کی یاد بسی رہی ہے، دل میں کس کی یاد بسی رہی، دل زندگی بھر کیا چٹکیے لیتا رہا، دل میں کیا تصورات اور کیا خیالات آتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ پوچھا جائے گا دل سے بھی، کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا سنتا رہا، آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا دیکھتا رہا، تمہیں دیکھنے کا کیا کہا تھا، دیکھتا تو کیا رہا۔ آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں بھائیو ہمیں سوال کا جواب دینا ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس سوال کا جواب سوال ہوا۔ اللہ تو بھائی جو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون،
ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ فرمایا ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ ساتھی غلط فہمیوں میں شکار نہ ہو. چھوڑتا ہوں وہ بات یہی ہے کہ لا یسأل، اللہ جس سے جو چاہے پوچھے. اللہ انبیاء سے پوچھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا، نیک بندوں سے پوچھے گا، گناہ گاروں سے پوچھے گا، جس سے جو چاہے گا پوچھے گا. لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو جنت میں کیوں ڈال دیا، اس گناہ گار کو، اور اس نیک کو جہنم رسید کیوں کر دیا. اللہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ان سب انسانوں سے، لوگوں سے پوچھا جائے گا. اللہ ذوالجلال سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ جس سے جو چاہے جو چیز پوچھ لے. اللہ اپنی مہربانی سے جو ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، ہماری دعا ہے اللہ قیامت میں بھی پردہ ڈالے گی. ہم سے کچھ نہ پوچھ. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ اللہ تو آپ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے. اللہ اکبر. اور اس ناطے ہمارے اوپر کتنے احسان کیے ہیں، اس ناطے ہمارے گناہ گاروں پہ کتنے احسان کیے ہیں، ان کو ہیتا شمار میں نہیں لایا جا سکتا. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس عنوان پر. آپ دیکھیں وہ پہلے لوگ قربانی کرتے تھے، قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی. آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہی اس کی علامت بن جاتی تھی. لیکن اس امت کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس رسوائی سے دنیا میں بچا لیا. اس رسوائی سے. بھائی آدم کے بیٹوں کی بات دیکھ لے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی نہیں قبول ہوئی. کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں اس رسوائی سے بچا لیا ہے. مولا ہماری دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوائی سے بچانا، قیامت کے دن بھی ہمیں ذلت سے محفوظ رکھنا، ہمیں عزت دینا، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جھنڈے کے نیچے ہمیں کھڑا کرنا، اور آپ کے حوض کوثر سے اللہ ہمیں پانی نصیب فرمانا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ان چیزوں کی فکر کرے بھائی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کرنا ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ قرآن مجید میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. یہی حکم مستورات کو دیا، یہی حکم مومنوں کو دیا. مومنوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو، مومنوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو. مومنات تم بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھو، ادھر ادھر مت جھانکو، اپنی راہ چلو، اپنی راہ چلو. وہ ہمارے حضرت مولانا محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مومن کی چال شیروں کی چال ہوتی. شیراں وانگ لڑک کے چلن نیوی نظر کھا. شیراں وانگ لڑک کے چلن نیوی نظر ہے ٹھا. مومن کی چال شیر کی چال ہے، لومڑی کی چال نہیں ہونی چاہیے. ادھر نہیں. مومن کی شان نظر کیا ہے؟ وہ نیچے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم ویحفظن من فروجہن. فرمایا کہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں تمہیں حکم ہے، کہہ دیجئے میرے نبی انہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ادھر ادھر نہ کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ دیکھنے میں آنکھ بھی بدکاری کا مرتکب گویا ہوتی ہے. آنکھ دیکھنے میں مرتکب ہوتی ہے کس کی؟ بدکاری کا. انسان سمجھتا ہے کہ شاید بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو شاید تبھی جا کے کیا ہے انسان زانی یا بدکار ثابت ہوتا ہے. نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، قدموں اور ہاتھوں کا بھی زنا ہے، کیونکہ یہ سارے اعضاء اس نتیجے میں شریک ہوتے ہیں. نتیجہ نکل آئے ٹھیک، لیکن یہ سب کچھ کر تو رہا ہے نا، بول بھی رہا ہے، محبت کی باتیں بھی کر رہا ہے، محبت کی باتیں سن بھی رہا ہے، وہاں جہاں طے شدہ پروگرام ہے وہاں جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہ سب کچھ تو اسی کوشش میں ہے. نتیجہ نہیں نکلا تو علیحدہ مسئلہ ہے، نتیجہ نکل آیا بیڑا غرق ہو گیا. فرمایا کہ بھائی تم نگاہیں ہی نیچی رکھو. دیکھیے اسلام کا مسئلہ سمجھیے. اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسلام گناہ کے اسباب اور ودائع اور ذرائع ان سے بھی روکتا ہے. آدم علیہ السلام سے صرف کیا کہا کہ پھل نہ کھانا؟ آدم علیہ السلام سے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب نہ جانا.
فواحش و بدکاری منکرات، کیا اس سے روکا؟ نہیں. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش اور جو ہے منکرات ان کے قریب نہ جاؤ. حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ ذوالجلال کا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ ذوالجلال کی بنائی ہوئی حدیں ہے، حد ہے. وہ باڑ ہے، یوں سمجھیے باڑ ہے، باڑ اندر کھیتی ہے، اندر کھیتی ہے، فصل لہلہا رہی ہے، تم اردا گرد بکریے اور جانور چرا رہے ہو، یہ اردا گرد باڑ لگی ہوئی ہے. فرمایا باڑ کے جانور اپنے باڑ سے دور رکھنا، دور رکھنا. اگر قریب آ گئے تو یہ جانور چھلانگ لگا کے کھیتی میں چلا جائے گا. اس لیے کیا کرو تم؟ باڑ سے اپنے جانوروں کو دور رکھنا. آپ دیکھیے قتل سے روکا ہے نا نبی علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو کیا فرمایا؟ کیا قتل ہی سے روکا ہے؟ نہیں، بلکہ گالی دینے سے بھی روکا، غیبت کرنے سے بھی روکا، غیبت کرنے سے بھی روکا، بلکہ ہتھیار ننگے لے کے مجمع عام میں جانے سے بھی روکا. یعنی جو قتل کے اسباب بن سکتے ہیں ان تمام کو نبی علیہ السلام نے روک دیا. شراب سے روکا، تو کیا صرف شراب پینے سے؟ ابتدا میں تو ان برتنوں کے استعمال سے بھی روک دیا جن میں شراب بنتی تھی. بات سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح بدکاری کا مسئلہ ہے، بدکاری سے روکا. زنا سے روکا تو تنہا زنا سے روکا ہے؟ نہیں، بلکہ جناب نگاہیں اٹھا کے دیکھنے سے بھی روکا. اکیلے محرم غیر محرم کے ساتھ بیٹھنے سے بھی روکا. اس کو جناب علیحدہ اکیلے سفر کرنے سے بھی روک دیا. مٹک مٹک کے چلنے سے بھی روک دیا. مٹک مٹک کے چلنے سے بھی روک دیا. خوشبو لگا کے باہر نکلنے سے بھی روک دیا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو. اسلام صرف بدکاری کو نہیں روکتا، گناہ کو نہیں روکتا، جو اس کے اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں اسلام اس سے بھی روکتا ہے. اس طرح یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدکاری ہی سے نہیں روکا، بلکہ فرمایا نگاہوں کو ہی نیچے رکھو، نگاہیں جھکا لو. کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں کیا ہے؟ یہ دل کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. دل کا کیا ہے؟ آنکھیں آئینہ ہے. بھائی اگر آئینے کو الٹ کر دیں تو کوئی چیز نظر آئے گی؟ آئینے کو الٹ دیں تو نظر آئے گی. اگر آپ آئینے کو نیچے کر لیں تو دل میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی لا تتبع نظرۃ النظرہ. ایک دفعہ تیری نظر پڑ گئی، دوسری بار نظر نہیں پڑنی چاہیے. وہ تو اتفاقاً تھی، وہ تو اتفاقاً تھی. راہ جاتے ہوئے، رستہ ڈھونڈتے ہوئے بھی انسان کی نظر کسی طرف اٹھ ہی جاتی ہے، یہ تو اتفاق. لیکن دوبارہ تمہاری نظر اس طرف اٹھنی نہیں. فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَى لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. پہلی تو تمہیں اجازت ہے، اس کی تو گنجائش معافی ہے، لیکن دوبارہ دیکھو گے تو تمہیں اس کی معافی نہیں ہے. بلکہ حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے، وہ تو فرماتے ہیں اللہ والو عورت کو دیکھنا تو کجا رہا، عورت کے اوپر کے لباس کو، چادر کو بھی مت دیکھو گے، اس کے دیکھنے سے بھی دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے. آپ سمجھیں؟ عورت کے چادر کو بھی مت دیکھو جو اوپر لباس دیا ہو. پہلے تو حکم یہ ہے کہ وہ سادہ لباس میں نکلے، حکم یہ ہے کہ وہ سادہ لباس میں نکلے. لیکن اگر وہ اس مسئلے کو وہ نہیں سمجھتی، تم تو سمجھ لو، تم اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا اپنے اسلاف کے ترجمے اور تذکرے پڑھ کے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ عورت کو ہی نہیں دیکھنا، لباس کو ہی نہیں دیکھنا، بلکہ جو بے ریش ہیں خوبصورت بچے ان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ان سے بھی اپنی نگاہ، تاکہ انسان اس برائی سے، یعنی اس لواطت سے، اس برائی سے بھی انسان جو ہے وہ بچ پائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس آدمی کو دیکھتے نہیں تھے، طالب علم کو نگاہ بھر کے دیکھتے نہیں تھے جو بے ریش آپ کی مجلس میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتا. تو یہ کیفیت تھی. بلکہ ہمارے اسلاف کے واقعات اس سلسلے میں تو اتنے عجیب و غریب ہیں، حیران کن ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد تھے امام ربیع رحمت اللہ علیہ. امام عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ربیع لو رأیتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحببتک. ربیع اگر تمہیں رسول اللہ دیکھتے تو آپ سے رسول اللہ محبت کرتے. دیکھیے کتنا بڑا مقام تھا ربیع کی نگاہ میں، ربیع کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں، کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ سے محبت کرتے. تو یہی ربیع فرماتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے نیچے نگاہ ہوتی اور دیکھنے والوں کو شبہ ہوتا کہ شاید ربیع نابینے ہیں.
शायद रबी नाबिने हैं, अला बिन ज़ियाद रहमत अल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है कि वो अपने एक दोस्त के यहाँ मेहमान गए, दोस्त के यहाँ मेहमान गए और इत्तेफाकन दोस्त को चंद लम्हे के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपनी भेजा है उन्हें या नहीं भेजा। तो वो कहने लगी, साहिब ये अजीब तुम्हारा मेहमान है, ये अजीब तुम्हारा मेहमान है, आप मुझे ये तो बतलाएं कि ये अंधा है या बीना है, ये अंधा है या बीना है। और मैं खाना लेके गई हूं चुपके से, उससे तो पता ही नहीं चला कि मैं खाना रख के आई हूं या नहीं। और उन्होंने हजरत अला से पूछा कि वो जरका उसकी अहलिया का नाम था, जरका ने खाना दिया है आपको? फरमाने लगे, मैं जरका जुर्कू को कोई नहीं जानता। कौन है जरका? अरबी जुबान में कहते हैं नीली आंखों वाली। मैं जरका को, मैंने ना किसी जरका को देखा है ना किसी और को देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कैफियत। दूर क्या जाते हैं, बात खत्म करता हूं। हमारे हजरत मौलाना, अल्लाह अकबर कबीरा, मौलाना क्या है शालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मीर साहब के जद्दे आला मौलाना इब्राहिम शालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात मुझे मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह हाफिज़हुल्लाह ने सुनाई। झंग शहर है बड़ा पुराना, पंजाबी पाकिस्तान के तो जानते हैं, हीर का शहर है वो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वहां सालाना जलसा हुआ करता था, बड़ी मस्जिद है, मुझे भी जाने का कई बार वहां इत्तेफाक हुआ। और इत्तेफाक की बात यह कि वो मस्तूरात खवातीन के लिए बैठने का जहां इंतजाम करते हैं ना, वो पानी टूटियां होती है ना, वुजू करने के लिए, उसके ऊपर छत है, छत के ऊपर जलसा नीचे हो रहा है, जलसा नीचे हो रहा है, और उन खवातीन के बिठाने के लिए वो छत उन्होंने मुकर्रर कर रखी। लेकिन जो स्टेज पे आलिम बैठता है ना, वो अगर ऊपर नजर उठा ले तो ऊपर नजर जाती है। अल्लाह अकबर। अब हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीर के लिए बैठे, खुतबा उन्होंने शुरू किया और इत्तेफाकन नजर ऊपर उठ गई, तो उन्होंने जलसे वालों को ना डांटा ना डपटा, बावजूद कि तबीयत उनकी बड़ी चलानी थी, बल्कि अपनी पगड़ी का एक पल्लू लेके ना बस समझ गए बात, अपनी आंखों पे बांध लिया और पूरी 1.5-2 घंटे की तकरीर इसी कैफियत में कर। अल्लाह तकलीफ से फारो हुए, नीचे तशरीफ लाए, साथियों ने पूछा, अरे आंखों में तकलीफ हो गई थी? होता है ना, वो आंखों में रड़क पड़ जाती है, कोई गर्मी की वजह से या कोई और कोई चीज आंख में पड़ गई थी, कोई तकलीफ हो गई थी कि आपने आंखें बंद कर ली? फरमाने लगे, नहीं भाई, मैंने आपके इंतजाम को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं किया, मेरी निगाह ऊपर औरतों में पे जाती थी, इसलिए मैंने तो अपनी आंख ही बंद कर ली, अपनी आंखें ही बंद कर ली। ये है हमारे असलाफ, ये है कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। भाइयों, एक बात और आपसे अर्ज करता कि ये जितनी तरबियत है ना, मेरा ये मौजूद नहीं है, अल्लाह अकबर, वरना मैं तफसीलन इस बात पे आपसे बात करता कि नमाज जो है ना, वो सारी हमारी जिंदगी की तरबियत का सारे मसाइल का मरकज है। अकायद की दुरुस्तगी का भी, अखलाक की दुरुस्तगी का भी, जिक्र और अस्कार का भी, अल्लाह से ताल्लुक का भी, यानी सारे मामलात का असलुल उसूल मरकज वो क्या है? वो नमाज, वो नमाज। अल्लाह अकबर। तौहीद जितनी नमाज सिखाती है, जितना नमाज से तौहीद का सबक समझ आता है आसानी से, शायद इतना कुरान मजीद की आयात से लोगों को समझ ना आए, लेकिन बशर्ते के दिल मुर्दा ना हो, बशर्ते के दिल मुर्दा ना हो। आप मुझे ये बतलाएं, आप सिर्फ एक बात कहता हूं, बाकी बातें छोड़ता हूं, कि कदम से कदम मिला के आप खड़े हैं और रुकू में क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। ये पास खड़ा उसको सुनती है तस्बीह आपकी? बोले, सुनती है आपकी तस्बीह? दाएं बाएं जो खड़ा है उसको सुनती है? नहीं सुनती ना। लेकिन जब ऊपर सर उठाता है तो आप क्या कहते हैं? समी अल्लाह लिमन। ये दाएं बाएं खड़े होने वाला तो सुनता नहीं, लेकिन रब्बे अर्शी अजीम ने सुन लिया। जो ये नमाज सिखा दे तो फिर वो भोला 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 मुसलमान नमाजी कह सकता है कि अल्लाह सुनता नहीं? मुझे फलां जगह भी जाने की जरूरत है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। वो अल्लाह तो कोई और ना भी सुन रहा हो, रब फिर भी सुनता है।
کوئی سننے والا نہ ہو اللہ پھر بھی سنتا ہے. یہ تو ایک بات. اللہ اکبر. بالکل اسی طرح یہ جو ہے نا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچی رکھو. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں بھی حکم یہی ہے نا، آنکھیں نیچی رکھو. نماز میں کیا حکم ہے کہ آنکھیں نیچی رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دوسری مسجد کی کیا بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ام المساجد میں گئے ہیں، بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، تو نبی علیہ السلام کی نگاہ بیت اللہ رما بصرہ نحو العرش، آپ نے زمین پہ اپنی آنکھیں گاڑ دی. زمین پہ، یہ زمین پہ بیت اللہ. ہمارا ہاتھ جو ہے وہاں جائے اللہ لے جائے، وہ کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہی ہمارا تو وہی دربار ہے نا. لوگوں کے تو بہت سے سینکڑوں دربار، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. یہاں تو شاید نہ ہو، لیکن پاکستان میں تو دربار ختم ہی نہیں ہوتے، اور چکر بھی ختم نہیں ہوتے درباروں میں. لیکن ہمارا تو ایک ہی دربار ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اللہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں یا اللہ یہاں اپنا دربار دکھا دے اور آخرت میں اپنا دیدار کروا دے. کیا بات. یہاں اللہ اپنا گھر دکھا دے، اپنا دربار دکھاتا رہے، اور آخرت میں اللہ اپنا دیدار کرواتا رہے. بس اس کے بعد اور کیا چاہیے ہمیں بھائی؟ دنیا میں اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہاں بھی کیا ہے؟ آنکھیں کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ نحو العرش. نبی علیہ السلام کی نگاہیں بیت اللہ کے اوپر پڑنے کی بجائے کہاں تھی؟ زمین پہ تھی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشہد کی حالت میں ہوتے تھے، لا یجاوز بصرہ اشارۃ، کہ آپ کی نگاہ مبارک یہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی. اشارے سے آگے کنٹرول ہے نا. قیام میں، صحیح رکوع میں، یہ کہاں ہے؟ نماز کی جگہ پر. یہ نماز کی، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نگاہ، یہ نگاہ، یہ آگے کا نظارہ بھی کر رہے ہوں اور نماز بھی پڑھو. یہ کیسی نماز ہے بھائی؟ نہیں، یہ نگاہ. اور جب تشہد میں بیٹھے تو تشہد میں یہ نگاہ یہ دامن میں رہے، اور اگر یہاں سے ضرورت ہو تو اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے. لا یجاوز بصرہ اشارۃ. مجھے آپ بتلائیں یہ ہمارے لیے ایک تربیت کا ذریعہ ہے؟ یغضوا من ابصارہم کی تربیت کا محل ہے. اگر 10 منٹ ہم اپنی آنکھوں پہ نماز میں کنٹرول نہیں کر سکتے تو 24 گھنٹوں میں ہم کیا خاک کریں گے؟ کنٹرول کیا کریں گے؟ اس لیے بھائی یہاں سے سبق سیکھیں، مسجد سے سبق سیکھیں، نماز سے سبق سیکھیں. یعنی اپنی باہر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نماز سے سبق سیکھیں. اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اور اللہ ذوالجلال ہماری آنکھوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، کانوں کو بھی، ہمارے دل کو بھی، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ